پھر المصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا ہے، عمر پوچھنا نہیں کنہیں دیتا ہے، میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری ہیں انہوں نے دیا، ٹھیک ہے. روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے. ہم ان کی اسنادی ایسوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں، ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو. لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. بات کی میں آپ کو ورڈنگ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ زہر کس نے دیا. سنیں ذرا آپ کو، یہ دیکھیں، یہ رسیاں پھینکی گئی ہیں اور دکھائے کیا جا رہے ہیں صاحب. مطلب کوئی پوچھے مرزا کو سننے والے، جو مرزا کو مثال طور پہ ایسا سن رہے ہیں یوں، ٹھیک ہے، مرزا کو سن رہے ہیں، کوئی آدمی نا ایسے ان کے آگے ایسے ہاتھ ہلائے، ان کو ایسے جھنجھوڑے، جگائے، جاگو، اس کے شہر سے باہر آؤ، دیکھو ذرا. کیا علی الحسن نقوی نے پوچھا تھا کہ زہر کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا؟ بولے چلا جا رہا ہے، بولے چلا جا رہا ہے، وہ باتیں کیے چلا جا رہا ہے جن کی کوئی تک نہیں بنتے، آپ سمجھیں. لیکن اب دیکھیں آگے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا. اور مینو پوچھنا نہیں کس نے دیتا ہے، اور مینو پوچھنا نہیں کس نے دیتا ہے. کوئی سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھے؟ اچھا میں یاد دلاؤں نا مرزا جی کو. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر بات کہی ہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو. پھر مزید آگے کہتے ہیں اے کہندے نے اے گلا کرنی نہیں چاہیے. پھر مزید آگے کہتے ہیں ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے. مرزا جی آپ چھپا رہے، آپ تو نہ چھپا رہے، آپ سے او مینو پوچھنا نہیں کس نے دیتا ہے، تجھ سے پوچھے نہیں تو تو بتا کیوں رہا بھائی. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. وسوسہ دیا اور کہہ رہا مجھ سے پوچھو نہیں. ٹھیک ہے آگے دیکھ. میں صرف یہی کہوں گا جو بینیفیشری ہے انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے. روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے. ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں. ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو. اب ذرا ایک ایک جملے پہ غور. مینو پوچھنا نہیں، ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ بھائی تجھ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے. اب مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 17واں سوال. صحیح روایات کی روح سے ہمیں مرزا جی سے پوچھ کے لا کر دیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی تھی. صحیح روایات کی روح سے ہمیں یہ لا کر دیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہے طبعی انتقال ہوا ہو، چاہے آپ شہید کیے گئے ہوں، ہم نے آپ پر چھوڑا. آپ ہمیں صحیح روایت کی روح سے لا کر دیں. سندن متنن روایت صحیح ہونی چاہیے جس سے پتہ لگے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی انتقال ہوا یا آپ شہید ہوئے، کوئی بھی صورت ہو وہ ہمیں لا کر دیں. یا بات سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد مرزا جی نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اچھا مرزا جی کو ہم کہیں مرزا جی ایسا ہماری طرف دیکھنا، ہماری طرف دیکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اگر ہمارے سامنے ہو تو نا مرزا جی سے بولتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو ذرا ہماری طرف. آپ کے اندر کی رافضیت کیسی اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ زہر کس نے دیا. مرزا جی آپ نے یہاں اہل تشیع کی کتابوں کا نام نہیں لیا، باقی اہل سنت کی کتابوں میں. کیا مطلب ہے؟ آپ یوں کہتے ہیں ہماری کتابوں میں، خود کو چھو آپ اہل سنت کہتے ہیں نا، آپ یوں کہتے ہیں ہماری کتابوں میں، یہ یوں کہتے ہیں اہل سنت و اہل تشیع سب کی کتابوں میں. لیکن نہیں، یہی تو آپ کی رافضیت ہے جس کو ہر بندہ ایک دم سے پکڑ پاتا نہیں. کیسے آپ نے باقی اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، وہ رٹوانے والے تو ایسے ہی رٹواتے ہیں نا. اب ان کو کیا پتا کہ پڑھنے والا اتنا گنوا رہے کہ وہ اس میں تمیز بھی نہیں کر پائے گا کہ اسے کس طرح بولنا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے. روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے. ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے. کیوں مرزا جی عادت کے مطابق کہہ دیتے نا کہ اس کو شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو فلاں نے صحیح کہا ہے.
عادت کے مطابق آپ یہ کرتے تھے. پتہ ہے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کسی نے بھی ان روایتوں کو صحیح نہیں کہا, کسی نے بھی. مرزا جی تو بیچارے نرے جنگلی ہیں, انہیں اصطلاحات حدیث, انہیں اصولیات دین, اصول تشریحات دین, انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے غریب کو نا. وہ تو بس مکھی پہ مکھی مارنے کا آدمی ہے, وہ بھی اپنے مطلب کی. ورنہ یہی وہ آدمی ہے کہ جو البانی سے بھی اختلاف کرے گا تو شیخ زبیر سے بھی اختلاف کرے گا. ویسے تو ان کی تصحیحات کے پیچھے, ان کی تضعیفات کے پیچھے جاتا ہے, لیکن یہی وہ آدمی ہے کہ ان سے اختلاف بھی کرے گا. ٹھیک. اچھا مزے کی بات یہاں جو کہتے ہیں نا, ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے. آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ بحث کر سکتے ہو, نہیں ہے. اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے, اس لیے آپ ڈھونڈے سے بھی نا ان کی اس کوئی سند صحیح نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن چونکہ مرزا جی ایک خناس ہیں تو اس لیے مرزا جی آگے کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں, یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں. کیوں دیکھیں مرزا جی, کیوں دیکھیں؟ اگر روایت ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں؟ کہتے ہیں ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے. دیکھو پھر دوہرا رہے ہیں مرزا جی آپ, ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو. ارے جب آپ کنفرم نہیں کر رہے, آپ ان کی اسنادی حیثیتوں سے بحث نہیں کر رہے, آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت نہ ہو, آپ کے پاس اس کی ثبوت نہیں ہے, تو ہم انہیں کیوں دیکھیں مرزا جی؟ ہاں وہ اس لیے کہ ہم اس لیے اسے دیکھیں تاکہ آپ جو یہ وسوسہ دے رہے تھے کہ زہر معاویہ یا یزید نے دیا, وہ کسی بھی طرح عامیوں کے آگے وہ وسوسہ کلیئر ہو جائے. اور اس موقع پہ ہم مرزا جی کے ہی الفاظ مرزا جی کے سامنے رکھتے ہیں. تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کی ہے, آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا وہی مرزا جی نے یہاں کام کیا. کمزور مسلمان, وہی مرزا جی والے کمزور مسلمان جو مرزا جی کو سن رہے ہوتے ہیں, ان کمزور مسلمانوں کو ڈاؤٹ دے کے بینیفٹ کون حاصل کر رہا ہے؟ مرزا جی. اور مرزا جی کے پیچھے وہ انڈیا والے بھائی, وہ ایران والے بھائی, وہ جو انہیں فون کرتے ہیں, وہ جو یہ مرزا جی کو پورا جناب یعنی کہ اسمبلڈ کر کے یہ ساری چیزیں دیتے ہیں. بہرحال اچھا پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں, یہ دیکھیے گا ذرا میرے ہاتھ میں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 ہے, کتاب الفتن ہے. ٹھیک ہے. روایت نمبر مطلب روایت نمبر ہے 38355. حدثنا ابو اسامہ عن ابن عون عن عمیر بن اسحاق قال دخلت انا ورجل على الحسن بن علی نعوده. میرے بھائی یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں پھینکی گئی تھی کیا رسیاں, دکھائے گئے تھے سانپ, لیکن آپ حیران رہ جائیں گے اس آدمی کی مکاری دیکھیں. مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا, زہر کس نے دیا. سنو ذرا مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں, سنو. یہ اور کسی کتاب کا بھی نام لیتا, آپ یقین کریں وہ کتاب بھی میں آپ کے سامنے کھول کے دکھاتا, وہ بھی میں آپ کو پڑھتا, اور اب بھی میں یہ بات کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. آج مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم ان کی مکاری بتا رہے ہیں, کل کوئی بھی ان کا جرأت کر کے اٹھے دوسری کتابیں پڑھے, ہم اس میں سے ان کی مکاریاں دکھائیں گے انشاءاللہ. آگے کہتے ہیں کہ جی وہ روایت سنیے گا ذرا بات کو, کہتے ہیں وہ زہر کس نے دیا, سنیے گا ذرا. دخل تو انا, عمیر بن اسحاق کہتا ہے ایک شخص حسن بن علی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے. فجعل یقول لذلك الرجل سلنی قبل ان لا تسالنی. تو آپ نے اس شخص سے کہا سوال کر مجھ سے اس سے پہلے کہ تو سوال بھی نہ کر پائے. قال ما اريد ان اسالك شيئا يعافيك الله. کہا کہ حضرت میں آپ سے کوئی سوال کرنے نہیں آیا, بس اللہ آپ کو عافیت دے. قال فقام فدخل الکنیف ثم خرج الینا. پھر آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے, اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے. ثم قال, اس وقت فرمایا ما خرجت الیکم حتی لفظت طائفۃ من قبضی, یعنی کہ میں جو تمہارے پاس ابھی آئے ہوں تو میں اپنے یعنی ایک لوتھڑا جسم کا چھوڑ کر آیا. اقلب بہذا العود, اس ٹکڑے کو میں نے لکڑی سے الٹ پلٹ کیا ہے. وَلَقَدْ سُقِيَتُ السُّمُّ مِرَارًا, مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا. ما شیء اشد من هذه المرہ, لیکن اس بار جو دیا گیا سب سے سخت دیا گیا ہے. قال فغدونا علیہ من الغد فاذا هو في الثوق. قال وجاء الحسین. تو پھر اس کے بعد اگلے دنوں ہم ان کی خیریت کے لیے پہنچے تو آپ مطلب اس وقت اپنے بستر پہ تھے,
اور اسی وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے. فجلسا عند راسہ، آپ ان کے سرانے ہی بیٹھ گئے. وقال یا اخی من صاحبک، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی یہ بتاؤ یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کالا ترید و قتلہ، کیا تو اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ کالا نام. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی. کالا لئن قال الذی اظن للہ اشد نقما، کہ اگر جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ یہ حرکت اس نے کی ہے تو اللہ ہی سخت ترین اس سے انتقام لینے والا ہے. وَإِن كَانَ بَرِيًّا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا فَمَا أَحَبُّ أَن يَقْتَلُ بَرِيًّا، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے بھائی یہ روایت مکمل ہو گئی. ایک ایک لفظ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، ایک ایک لفظ. یار انصاف کریں، کس کا نام لیا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ معاویہ کا، یزید کا. کتنا بڑا دھوکے باز ہے یہ مرزا، آپ اندازہ کرو کہ کتنے اطمینان سے اس نے کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتاب مجھے کہ زہر کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ لگاؤ مائکروسکوپ اور ڈھونڈ کے نکال کر ہمیں دو کہ کس نے دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے جس نے نام لیا. اور پھر لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، ہمارا سوال قائم ہے، 17واں سوال ہمارا 17واں سوال قائم ہے. حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 453. عمیر بن اسحاق جو اس کے راوی ہیں اس کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقبول. کیا فرماتے ہیں؟ حکم کیا لگایا؟ مقبول. اور کتاب کے خطبے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لیس له من الحدیث الا القلیل ولم یثبت فیہ ما یترک حدیث من اجلہ وإلیہ الاشارۃ باللفظ مقبول حیث یتابع والا فلین الحدیث. تو یعنی کہ چھٹے طبقے کا وہ راوی ہے کہ جس نے قلیل ہی روایتیں بیان کر رکھی اور کسی سے بھی اس کی حدیث ترک کرنا ثابت نہ ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے. میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے. حیث یتابع، جبکہ اس کا متابع پایا جائے، جبکہ اس کا متابع پایا جائے. وَإِلَّا فَلَيَّنُ الْحَدِيث، اور اگر متابع نہ ہو تو وہ حدیث میں ضعیف ہوگا، وہ حدیث میں. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 18واں سوال، مرزا جی سے پوچھیں عمیر بن اسحاق کا اس روایت میں کون متابع ہے؟ گو اگر متابع نہیں ملتا تو اس صورت کے اندر عمیر بن اسحاق ضعیف ہے. عمیر بن اسحاق، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا ہے. عمیر بن اسحاق کی قابل ذکر توثیق چاہیے، ایسی توثیق کہ جس سے ہم اتنی بڑی بات کو حسن رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر سکتے ہوں کہ کسی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک زہر دیا. ہاں یا میں وضاحت دیتا چلوں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ حضرات جو نا وہ فوراً کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے کہنے لوگ ٹھیک ہے جی، اگر مثال کے طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینا ثابت نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی، شہادت کیسے ہوئی. نہیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت اور حسن رضی اللہ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی آپ کی خلافت، معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح اور حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، انشاءاللہ اللہ توفیق دینے والا، ہم اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم مرزا جی کے لیے یہ سوال رکھیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں صحیح روایات سے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا.